رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ہو، کسی بارے میں، اور خصوصاً جو آج کی بات ہے، جو قیامت کی نشانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں خسفت الشمس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فازعا یخشى ان تكون الساعة حتى اتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعل في صلاة قط۔ صحابی کہتے ہیں سورج گرن لگ گیا، حضور کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اس طرح آپ جلدی آئے اور ایسے خوف سے آئے جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ جلدی جلدی مسجد آئے۔ حدیث کے الفاظ ہے نا فقام فازعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم کہتے ہیں گھبراہٹ سے، بے چینی سے کسی کام کے لیے آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، مسجد میں آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی بأطول قیام و رکوع و سجود۔ نماز کیسی تھی کہ آپ نے بڑا لمبا قیام فرمایا، رکوع فرمایا، سجود فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں ما رأیتہ یفعل فی صلاۃ قط، میں نے کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ایسے نہیں دیکھا، اس طرح آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد ثم قال، پھر کہتے ہیں ان هذه الآیات التي یرسل اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف یہ نشانیاں بھیجتا ہے، یہ سورج گرہن جو لگا ہوا ہے یہ تمہاری طرف اللہ کی نشانی ہے۔ لا تکون لموت احد ولا لحیاتی، اس کے ساتھ کسی کی زندگی اور موت کا تعلق نہیں ہے، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اس کے ساتھ کسی کی زندگی اور موت کا تعلق نہیں ہے۔ سورج گرہن لگ گیا ہے، چاند گرہن لگ گیا ہے، تو جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس نے فلاں کام نہیں کرنا، اس نے فلاں کام، یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرسل اللہ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، رب تمہیں یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، رب کی طرف سے جو سمجھنے کی ندا ہوتی ہے انسان کہاں جا رہا ہے، تو نے رب کی بارگاہ میں آنا ہے، ملاقات رب سے کرنی ہے، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے اس وجہ سے رب نے یہ نشانی دکھا دی ہے۔ یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان نشانیوں سے خوف دلاتا ہے۔ بندوں کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں، پھر سورج گرہن ہوتا ہے، پھر چاند گرہن ہوتا ہے، پھر کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، رب کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال درست کر لے۔ اس طرح آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی تصاویر لی جاتی ہیں اسپیشلی طور پہ۔ چاند گرہن ہو پہلے پتہ چل جاتا ہے، سیاسی زمانہ ہے، ماحول ہے، تو پھر کہتے ہیں جی وہ فلاں وقت پہ چاند گرہن ہو گئے، سورج گرہن، پھر اس کی تصاویر یعنی شغل بنا لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کو بڑا تیر مار لیا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں، دو باتیں ہمارے لیے ہیں، ایک تو جب ایسا ماحول بن جائے کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو، اس سے کسی کام کی ممانعت نہیں ہے، ایک فلاں بی بی نے کام نہیں کرنا، اس نے کل نہیں ٹھوکنا، اس نے ہتھوڑی نہیں چلانی، کہ پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چند گرہن ہوتا ہے، اس کا پھر کوئی حصہ جسم کا کٹا ہوتا ہے، ارے یہ رب کے کام ہے، وہ چاہے صحیح سلامت جو بچہ پیدا کرے، بچہ صحیح سلامت آ گیا اور اس کے چند دن بعد، چند گھنٹوں بعد یہ جوانی کر دے،
وہ 1 سیکنڈ سے پہلے واپس لے لیتا ہے، پھر کیا کہیں گے؟ بچہ پیدا ہوا صحیح سلامت ہے، چند دن کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد اسے کوئی بخار ہوا، بچے کا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، پھر کیا کہیں گے؟ یہ چاند گرن ہے، سورج گرن ہے۔ چاند گرن، سورج گرن سے ایسا کوئی تعلق کیا؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، واپس آ جاؤ، میری بارگاہ کی طرف آ جاؤ، تمہارے گناہ بڑھ چکے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس امت کی تربیت بھی فرمائی ہے، بھئی اگر ایسا ماحول بن جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو فون اور میسج یہ نہیں کرنے کہ چاند گرہن ہو گیا ہے، وہ فلاں کو بتا دیں، ان کے ہاں بچہ ہونا ہے تو وہ انہیں کہیں احتیاط کریں، آج رات کو سونا نہیں ہے، اسے بتا دیں، فلاں ہماری بہن ہے، فلاں ہماری بہو، ان کو بتا دیں آج رات کو چاند گرہن ہے، سونا نہیں ہے، چلتے پھرتے رہنا ہے، سوئیں گے تو بچے کو نقصان ہوگا۔ ارے یہ کوئی اپنی ہی باتیں کسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، جب تم دیکھو گناہ بڑھ گئے ہیں، سورج گرہن لگ گیا ہے، چاند گرہن لگ گیا ہے، یہ تمہارے گناہوں کے بڑھنے کی نشانی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، رب کا ذکر کرو، نوافل ادا کرو، وَدُعَائِهِ، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ گناہ بڑھ گئے ہیں، معافی عطا فرما، وَاسْتِغْفَارِهِ، اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب سورج گرہن، چاند گرہن ہو تو تم نے دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے۔ اور آج کے بعد وہم سے نکل کے، خیالات سے نکل کے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی بات ہے، اور اس کو دل کی تختی پہ لکھنا ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی ایسا ماحول بنے گا، ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ حکم دیں گے، یہ بتائیں گے انہیں کہ ایسا ماحول بن جائے تو استغفار کریں، رب سے دعا مانگیں، رب کا ذکر کریں۔